ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو میں جس طرح درود شریف پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ حضرات کو ارکان اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو مذکورہ حدیث میں بیان کی گئی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل ہی رہے گی۔ اگرچہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو۔ اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنے والا کافر ہوگا، البتہ سستی۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو ارکان اسلام کے تعلق سے اور کچھ باتیں ڈیٹیل یعنی تفصیل میں بتاتی چلوں۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1، توحید اور رسالت۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے، اسی نے دنیا کی ہر چیز پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز میں ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ نماز نمازیوں کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 3، زکوٰۃ اس مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ یا قرض سے بچا ہونا شرط ہے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے یا مال نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے اس کا فرض ہونا ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، جیسے نماز کا انکار کرنے والا کافر۔ نمبر 5، حج۔ نمبر 4، حج۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ زندگی میں اس مسلمان پر حج فرض ہے جو مکہ شریف جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے یعنی اس کے چاروں طرف گھوما جاتا ہے۔ کعبہ پہلا وہ گھر ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ حج میں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ۔
نمبر 5 روزہ. مسلمان رمضان کے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں. روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے ہیں. روزے سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے. روزے دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتے ہیں. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے قریب مشک سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے قریب مشک سے بہتر ہے. روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی. میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اس میں کوئی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.